رسول کریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو ہے وہ نصیب فرمایا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ جیسے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے ہمارے لیے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ہمیں دے دیا، اور رمضان کی برکت سے اللہ نے ہمارے سارے گناہوں کو جلا دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ ایک سوال جو ہے وہ ذہن کے اندر رہتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک پریشانی اور ایک شک جو ہے وہ رہتی ہے، اور ہم سب اس میں جو ہے وہ مبتلا ہیں۔ وہ شک و تردد یہ ہے کہ ہم نے جو عبادات کی ہیں، نمازیں پڑھی، جو بھی نیک اعمال کیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اور بعض لوگ تو اس کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری عبادات قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، ہمارے اعمال صالحہ قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ والوں کے اقوال میں یہ بات جو ہے وہ ملتی ہے کہ عبادات کے قبول ہونے کی ایک نشانی اور علامت ہے۔ اگر وہ علامت پائی جائے تو پھر ہم سمجھ لیں کہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں وہ ہماری عبادتیں قبول ہو گئی، پھر یہ شک و تردد جو ہے پھر نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ علامت اور نشانی جو ہے یہ بتائی ہے اللہ والوں نے کہ اگر ایک عبادت کے بعد دوبارہ اس عبادت کی توفیق مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی والی عبادت قبول ہو گئی۔ ہم نے فجر کی نماز پڑھی اور دوسرے دن پھر اللہ نے ہمیں فجر کی نماز کی توفیق دے دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کے فجر کی نماز ہماری جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ یعنی وہ عبادات کے جن میں تکرار ہے، بار بار وہ عبادات جو ہے وہ کی جاتی ہیں، تو ان میں نشانی اور علامت قبولیت کی یہ ہے کہ اگر اس عبادت کی دوبارہ اللہ کی طرف سے توفیق مل رہی ہے تو معنی یہ ہے کہ پچھلی عبادت ہماری قبول ہو گئی۔ تو جن عبادات میں تکرار ہے کہ بار بار وہ عبادات کرنی پڑتی ہیں، جیسے نماز ہو گئی، تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق پہلی والی قبول ہو گئی، تیسری نماز کی توفیق دوسری والی نماز جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ یہ علامت بتائی ہے قبولیت اعمال اور عبادات کی۔ اور جن عبادات میں تکرار نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ وہ عبادت کی جاتی ہے، جیسے حج ہو گیا، اور بہت سارے لوگوں کے لیے عمرہ ہو گیا کہ وہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کرتے ہیں، ایک ہی مرتبہ عمرہ کرتے ہیں۔ بہت کم خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں بار بار حاضری کی توفیق ہوتی ہے۔ اکثر جو ہے وہ ایک آدھ باری جو ہے وہ توفیق یعنی جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔
تو جو زندگی میں ایک ہی دفعہ عبادت کی ہے اس کی قبولیت کی علامت کیا ہوگی؟ دوبارہ تو وہ حج پر جانا غریب آدمی کو نصیب نہیں ہو رہا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حج جو ہے میرا قبول ہو گیا ہے، یہ عمرہ جو ہے وہ میرا قبول ہو گیا ہے؟ اس کی کیا علامت اور نشانی ہوگی؟ تو اس کے علامت اور نشانی یہ ہے کہ اگر حج کیا ہے اور حج کرنے کے بعد اس کے دل میں حج کا شوق، اشتیاق اور زیادہ پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ مجھے پھر بلائے، اللہ مجھے پھر بلائے، اور حج کرنے کے بعد اللہ کے قرب کا اس میں جذبہ اور پیدا ہو گیا ہے، اور حج کرنے کے بعد اسے عبادات کا اور شوق پیدا ہو گیا ہے، حج کرنے کے بعد اسے گناہوں سے اور زیادہ اس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا ہے، تو یہ علامت اور نشانی ہوگی کہ یہ حج جو ہے وہ قبول ہو گیا۔ تو جن عبادات میں تکرار ہے ان میں تو توفیق جو ہے یہ علامت ہے قبولیت کی، اور جن میں تکرار نہیں ہے ان میں اگر یہ صفات اور کیفیات پیدا ہو جائیں تو یہ علامت اور نشانی ہوگی کہ یہ حج قبول ہو گیا ہے اور یہ عمرہ جو ہے وہ قبول ہو گیا ہے۔ اب آپ کہ یہ بات ہمارے دل میں کیوں پیدا ہوتی ہے کہ ہماری عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ بات کیوں دل کے اندر پیدا ہوتی ہے؟ تو اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قبولیت عبادات میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، یا میری نماز کہاں قبول ہوگی، میں اتنا گنہگار ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میری نماز کہاں قبول ہوگی؟ تو قبولیت اعمال میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شک اور تردد پیدا ہوتا ہے کہ عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور حالانکہ قبولیت عبادات میں اللہ کی شان کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھنا ہے۔ اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ نماز کس کے لیے پڑھی ہے، اس کی شان کیا ہے۔ اس میں تو شک نہیں کہ ہماری عبادات جیسی ہونی چاہیے ایسی نہیں ہوتی، اس میں تو کسی کو جو ہے وہ شک نہیں ہے، لیکن یہ بھی یقینی بات ہے کہ اللہ کی شان جیسی نماز ہم میں سے کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسی نماز جو اللہ کی شان کے اعتبار سے مناسب ہو، ہم میں سے کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا ایسی نماز۔ ہماری تو کیا حیثیت ہے، ہم تو گنہگار قسم کے لوگ ہیں، لیکن جو گناہوں سے معصوم ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا بھی نبی بنایا ہے، نبیوں کا امام بنایا ہے، نبیوں کا خطیب بنایا ہے، نبیوں کا سفارشی بنایا ہے، نبیوں کا سردار بنایا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کا، سارے جنات کا، سارے فرشتوں کا، ساتوں آسمان کی ساری مخلوقات کا، ساتوں زمین کی ساری مخلوقات کا اللہ نے جنہیں جو ہے وہ سردار بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری اس کائنات میں صرف ایک محبوب بنایا ہے۔ اللہ کی محبت کی تلاش میں تو ہم سب ہیں، وہ کون ہے جن کے بارے میں اللہ کہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ سارے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طلب میں ہوتے تھے، ہمیں حضور کی محبت مل جائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے۔ سارے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، انا احبک یا معاذ، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔
وہ ایک صحابی. اسی طرح اللہ نے جو محبوب بنایا ہے وہ صرف ایک بنایا ہے. معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عجیب سوال کیا ہے. معراج پر جب آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اللہ کو سلام کیا ہے، اور سلام التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اللہ کے رسول کا سلام ہے اللہ کو. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ نے جواب دیا. تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا، یا رب اتخذت ابراہیم خلیلک واتخذت موسیٰ کلیمک وسخرت لداود الجبال ولسلیمان الریاح واحییت الموت لعیسیٰ فماذا جعلتنی. سوال یہ کیا ہے کہ یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے اپنا کلیم بنا لیا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا، داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہے کو مسخر کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پر آپ نے مردوں کو زندہ کر دیا. فماذا جعلتنی، آپ نے مجھے کون سا مقام اور رتبہ دیا؟ یہ سوال اللہ کے رسول نے معراج پر اللہ تعالیٰ سے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، اولیت قد اعطیت افضل من ذلک کلہ بلا انت حبیب اللہ. اولیت قد اعطیت افضل من ذلک کلہ، کہ ہم نے آپ کو ان تمام سے زیادہ فضیلت دی ہے. اور وہ کیا فضیلت دی ہے؟ بلا انت کا حبیب اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے. تو محبوب تو اللہ کے صرف ایک ہی، آسمان و زمین. اور دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کو ایسا محبوب بنایا ہے، ما ذکرت الا ذکرت معی، کہ محبوب میں نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کے نام کو آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیا ہے. ساری عبادات لے لیں، کلمہ لے لیں، اذان لے لیں، اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ کیسے ملایا ہے؟ لا الہ الا اللہ، درمیان میں یعنی کوئی واو بھی اللہ تعالیٰ نے لے کر آئے ہیں، کوئی الف بھی درمیان میں لے کر نہیں آئے ہیں. لا الہ الا اللہ درمیان میں کوئی حرف نہیں ہے. محمد الرسول اللہ، پہلے جملے کا آخری لفظ اللہ نے لفظ اللہ کو بنا دیا، اور دوسرے جملے کا پہلا لفظ اللہ نے محمد کو بنا دیا. اس طرح دونوں کے نام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح جو ہے وہ ملا دیا. تو اتنی بڑی ہستی کہہ رہی ہے، یہ فرما رہے ہیں ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک. اللہ کے حبیب اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم تیری ایسی عبادت نہیں کر سکے جیسے عبادت کرنے کا حق تھا، ہم تجھے ایسے نہیں پہچان سکے جیسے پہچاننے کا حق تھا. جب اللہ کے رسول کہیں کہ میں آپ کی شان والی عبادت نہیں کر سکا، میں آپ کی شان والی معرفت نہیں کر سکا، تو میری اور آپ کی نمازیں کہاں کھڑی ہوں گی؟ تو اس میں تو جو ہے وہ کلام نہیں ہے کہ واقعتاً ہم اللہ کی شان والی عبادتیں نہیں کر سکتے، لیکن عبادت میں، عبادت کی قبولیت میں، قبول میں نے کرنی ہے اللہ نے کرنی ہے؟ بتا، اللہ نے کرنی ہے. جس نے قبول کرنی ہے ہم نے اس کی شان کو دیکھنا ہے، اپنی شان کو نہیں دیکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے اللہ نے
اپنے عرش کے اوپر اللہ نے تختی لگائی ہوئی ہے، ان رحمتی سبقت غضبی۔ اللہ کہتے ہیں جتنا میں نے اپنی رحمت کو بڑا بنایا ہے اتنا کسی چیز کو میں نے بڑا نہیں بنایا ہے۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کہتے ہیں میں نے ساری چیزوں سے زیادہ وسیع جو بنایا ہے وہ اپنی رحمت کو جو ہے وہ بنایا ہے۔ تو جو قبول کرنے والا ہے اس کی شان جو ہے وہ یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے، کہا اللہ میاں بارش کر دے۔ اللہ نے کہا اے میرے کلیم تیری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جو اتنے سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں بارش نہیں کروں گا۔ اب میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی وہ آدمی مجمع سے نکل جائے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، ہماری دعائیں رکی ہوئی ہیں، وہ نکل جائے تو اللہ ہماری دعا کو قبول کرے، بارش کر دے۔ اب کوئی بھی مجمع سے نہیں نکلا ہے، تھوڑی دیر ہوئی بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ مجمع میں سے تو کوئی بھی نہیں نکلا اور آپ نے بارش تو برس گئی۔ کہا میرے کلیم وہ جو گناہگار تھا نا، جب آپ نے اعلان کیا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ تو میں ہی ہوں۔ اب اگر مجمع میں سے نکلتا ہے تو وہ رسوا ہوتا۔ اس نے دل کے اندر بیٹھے بیٹھے کہا کہ اللہ میاں آج تک تو نے میری ستاری کی ہوئی تھی، آج بھی ستاری کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ الفاظ نہیں کہیں، دل میں کہا ہے۔ اللہ نے کہا اس بندے نے توبہ کی، میں نے اس کی توبہ کو اسی وقت قبول کر لیا، گناہ اس کے معاف ہو گئے، بارشیں برساتی۔ تو قبول کرنے والا تو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بدماش پیدا ہو گیا، لوگوں نے اسے بستی سے نکال دیا کہ یہ لوفر، اس کو نکال دو۔ اب وہ جنگل میں چلا گیا، نہ وہ پانی نہ کھانا، 2-3 دن فاقے برداشت کیے تو جو ہے وہ موت اسے نظر آنے لگی۔ اب اس نے کہا اللہ میاں سب نے نکال دیا مجھے، کوئی بستی میں داخل نہیں ہونے دے رہا، نہ روٹی دے رہا نہ پانی دے رہا، اب میں بھوک پیاس سے مر رہا ہوں، اب تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، اس لیے تجھ سے تو میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اور وہ مر گیا۔ اللہ نے اپنے کلیم سے کہا کہ میرا ایک دوست جنگل میں مرا ہوا ہے، چاہے اس کے نماز جنازہ پڑھاؤ، اور آپ کی قوم کا جو آدمی بھی اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کی بھی مغفرت ہے۔ اب سارے بنی اسرائیل یہودی دوڑے ہوئے گئے، جا کر دیکھا تھا وہی بدماش۔ کہا موسیٰ علیہ السلام یہ کیا ہوا؟ اس کو تو ہم نے بستی سے نکالا ہوا تھا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کی بھی مغفرت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ بھی میری قوم میرے سے یہ سوال کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلیم تھا تو یہ گناہ گار، لیکن جب چاروں طرف سے دروازے بند ہو گئے نا تو اس نے پھر مجھے پکارا اور مجھے کہا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ میں نے کہا سب نے تجھے دھتکار دیا، میں تو تیرا رب ہوں، میں تھوڑی تجھے چھوڑوں گا، چل میں نے سارے تیرے معاف کر دیے، اور معاف بھی ایسے کیے کہ جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ تو جس نے عبادات کو قبول کرنا ہے، قارون نے ایک عورت کو تیار کیا کہ اللہ کے کلیم پر زنا کا الزام لگانا ہے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا زکوٰۃ دے، اللہ نے تو یہ پیسے دیے ہیں، زکوٰۃ دے۔ رسول اللہ کہیں کہ زکوٰۃ، یہ تو میں نے اپنے ہنر سے کمائے پیسے، اپنی طاقت سے کمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے احسان کیا، تجھے مالدار بنایا، تو زکوٰۃ نکال۔ اب اس نے بدلہ لینے کے لیے ایک عورت کو تیار کر دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہو نا تو کھڑی ہو جانا اور تو کہنا کہ موسیٰ تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام مجمع میں بیان کر رہے ہیں تو یہ قارون کھڑا ہوا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو، کہ اگر کوئی آدمی زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے، رجم کر دیا جائے۔ تو اسی نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا کہ کھڑی ہو۔ وہ عورت کھڑی ہوگی، بولا بول تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے کلیم والی نظر جب اس عورت کے چہرے پر پڑی تو یوں کانپنے لگی۔
اور کہا موسیٰ علیہ السلام یہ مجھے بہکا کر لائے، اتنے پیسے مجھے دیے ہیں تاکہ میں یہ بات کہوں کہ آپ نے میرے ساتھ زنا کیا۔ اب یہ ایسا گناہ اس دھرتی پر کبھی ہوا نہیں تھا۔ لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو شاعر کہا، دیوانہ کہا، گمراہ کہا، یہ ساری باتیں کہی، لیکن کسی قوم میں اپنے نبی کو نعوذ باللہ زانی نہیں کہا تھا۔ اب یہ پہلا گناہ تھا جو اس زمین پر ہوا تھا کہ اللہ کے کلیم پر جو ہے اس قارون نے زنا کا بہتان لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پر بہت غصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام یہ زمین میں تمہارے تابع کرتا ہوں، تم جو حکم کرو گے یہ تمہاری بات مانے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا اس قارون کو پکڑ، تو زمین نے قارون کو کھینچا نیچے کی طرف۔ جب اس کے یہ پاؤں چلے گئے تو وہ سمجھ گیا یہ تو پکڑ آ رہی ہے، تو اللہ کلیم معافی مانگتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خذی ہی، پکڑ، وہ یہاں تک چلے گیا زمین کے اندر۔ اب اس نے چیخنا شروع کیا، چلانا شروع کیا، موسیٰ میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے کہتے خذی ہی، پکڑ، وہ یہاں تک زمین کے اندر چلا گیا، اور پھر وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، موسیٰ مجھے معاف کر دو، موسیٰ مجھے معاف کر دو علیہ السلام، یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر دھس گیا، وہ تو چلا گیا۔ اللہ نے کہا جس نے قبول کرنا ہے، اللہ نے کہا میرے کلیم ایک مجھے میری عزت کی قسم قارون ایک دفعہ مجھے پکار لیتا میں اسے بچا دیتا، تیرے سامنے اتنا میرا بندہ رویا، اتنی تجھ سے معافیاں مانگی، تیرا دل نرم نہیں ہوا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھے کہہ دیتا نا اللہ مجھے معاف کر دے تو میں اسے معاف کر دیتا۔ تو جس ذات نے ہماری عبادات کو قبول کرنا ہے وہ ذات یہ شان والی ہے، تو اپنی ذات کے اعتبار سے تو واقعتاً ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ جو ہے، لیکن جس نے قبول کرنا ہے وہ بڑی شان والا ہے، وہ بڑی قدردانی والا ہے، اور بڑی اپنے بندوں کی رعایت رکھنے والا ہے۔ اس لیے جب اللہ عبادت کی توفیق دے رہا ہے تو ضرور اللہ اس عبادت کو جو ہے وہ قبول بھی فرمائے۔ اس لیے رمضان المبارک میں جو اعمال اللہ نے ہم سے کروائے ہیں، جن اعمال کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اب یہ تھوڑی سی بات سوچنے کی ہے، جس طرح ابھی میں نے عرض کیا تھا، ہم نے رمضان میں قرآن شریف کی تلاوت شروع کی، رمضان ختم ہو گیا، اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری تلاوت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ کیا نشانی ہوگی؟ اب اگر رمضان کے بعد بھی ہمیں تلاوت کی توفیق مل رہی ہے تو مانا یہ کہ وہ تلاوت ہماری قبول ہو گئی ہے، وہ ذکر ہمارا قبول ہو گیا ہے، وہ نفلی نمازیں ہماری قبول ہو گئی ہیں۔ ہاں رمضانوں میں ہم 3 سپارے پڑھ لیتے تھے، اب رمضان چلے گیا ایک پاؤ پڑھ لیں، ایک رکوع پڑھ لیں، ایک صفحہ پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور تاکہ وہ رمضان کی تلاوتیں جو ہے وہ ہماری قبول ہو جائیں۔ ہم رمضان کے اندر 1000 مرتبہ جو ہے وہ اللہ کا نام لیتے تھے، اب رمضان کے بعد دنیا کی مصروفیات ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ہم 1000 مرتبہ نہیں لے سکتے ہیں، 50 مرتبہ اللہ کا نام لے لیں، لیکن لیں ضرور تاکہ یہ نشانی بن جائے کہ ہمارے رمضان کا ذکر جو ہے وہ قبول ہو گیا ہے۔ ہم رمضان مبارک کے راتوں میں تہجد کی 8 رکعتیں پڑھتے تھے، 12 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 رکعتیں پڑھتے تھے، سحری میں اٹھتے تھے پڑھ لیتے تھے، اب سحری نہیں ہے تو اب کم سے کم 2 تو رات کو اٹھ کے پڑھ لیں، صبح صادق سے 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 5 منٹ میں وضو کر لیں، 10 منٹ میں 2 رکعتیں تہجد کی پڑھ لیں، تو یہ تہجد علامت بن جائے گی کس کی؟ کہ ہم نے رمضان میں جو تہجد کی 8، 12، 4 رکعتیں پڑھی وہ قبول ہو گئی۔ اور یہ بات تو پہلے سامنے آ گئی تھی، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمت کا شکر ادا کرو گے میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اب یہ سب سے بڑا اللہ کا انعام جو ہے وہ، سب سے بڑا اللہ کا انعام جو ہے وہ نیکی ہے، یہ سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے۔ تو اگر رمضانوں میں نیکی کی توفیق ملی ہے، اب اس کا شکر یہ ہے کہ غیر رمضان میں چلو اتنا نہیں، کچھ نہ کچھ تو وہ کرتے رہیں تاکہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا ہوتا رہے۔ جب شکر ہوگا تو اللہ پوری زندگی کے لیے ہمیں تلاوت کی، ذکر کی، نوافل کی، تہجد کی اللہ جو ہے وہ توفیق عطا فرماتے رہیں۔ تو ان 2 باتوں کا جو ہے وہ اہتمام کر لیں، ایک تو استغفار کر لیں جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور دوسرا چلو وہ ساری نہیں
لیکن اس کا کچھ نہ کوئی حصہ رمضان کے بعد بھی جو ہے وہ کرتے رہیں، تاکہ وہ بھی قبول ہو جائیں اور اللہ کی نعمت کا شکر بھی ادا ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔